السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وہ سعادت مند روحیں جو حضرت صدیق اکبر کی مساعی جمیلہ سے مشرف با اسلام ہوئی، ان کے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ واقعات شیئر کروں گی، ان کے نام آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ان حضرات نے اسلام کی تاریخ میں جو نمایاں کارنامے انجام دیے، ملت کا بچہ بچہ ان سے واقف ہے۔ ان کے نام سن کر آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان لانا اسلام کے لیے کتنا برکت کا باعث بنا۔ دوستو، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثالث تھے اور پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ آپ کے زمانے خلافت میں کچھ ممالک فتح حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کو نکاح کر کے دی، تو اسی لیے ذو النورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے آپ نے بڑی فیاضی سے اپنی دولت لٹائی اور آپ بڑے کامیاب تاجر تھے۔ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت، جلد ریشم کی طرح نرم، گھنی داڑھی اور گندم گو رنگ تھا۔ آپ کو ذی الحجہ کی 18 تاریخ بروز جمعہ باغیوں نے شہید کر دیا اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 82 سال تھی۔ آپ کی شہادت 35ویں ہجری میں ہوئی۔ آپ ان 10 خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہوئی تھی۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے اور 12 سال یا 15 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ آپ کے چچا کو جب آپ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو غصہ سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے عزم کیا کہ وہ انہیں مجبور کر دے گا کہ وہ نئے دین کو چھوڑ کر پھر اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئیں۔ چنانچہ وہ آپ کو چٹائی میں لپیٹتا اور رسی سے باندھ دیتا، پھر نیچے سے دھواں دیتا، یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، پھر کہتا، اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو محمد فدا ابی امی کا انکار کر دو۔ نوخیز زبیر اپنی گرجدار آواز میں جواب دیتا، لا واللہ لا اعود للکفر ابدا، کہ ہرگز نہیں، بخدا میں کسی قیمت پر کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ آپ کی شجاعت و سخاوت کے واقعات تاریخ و اسلام کا روشن باب ہیں۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ ان 10 میں سے ایک ہے جن کو حضور پنوں نے جنت کی بشارت دی، یعنی کہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ہے۔ یہ حضرت فاروق کی مقرر کردہ 6 رکنی شورا کمیٹی کے ایک رکن بھی تھے۔ آپ نے بھی پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ ہجرت کی اور حضور کے ساتھ تمام معرکوں میں شریک ہوئے۔ احد کی جنگ میں انہیں 21 زخم آئے اور اگلے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے، اور کامیاب تاجر، بڑے دولت مند اور بڑے سخی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پانی کی طرح اپنا روپیہ بہایا کرتے۔ 72 سال کی عمر میں، یعنی کہ 32ویں ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 19 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اس 6 رکنی کمیٹی کے ممبر بھی تھے جو تقرر خلیفہ کے لیے حضرت عمر نے مقرر کی تھی۔ آپ اسلام کے پہلے تیر انداز ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلائے اور دشمن کا خون بہایا۔ حضور سے پہلے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور آپ کا لقب فارس الاسلام ہے، یعنی کہ اسلام کا شہسوار۔ آپ نے تمام معرکوں میں شرکت کی، احد کی جنگ میں مردانگی اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ اس لشکر کے سپاسالار تھے جس نے شہنشاہ ایران کو شکست دی۔ مدائن جو کسریٰ کا پایہ تخت تھا، اس پر اسلام کا پرچم لہرایا۔
55 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ دوستو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ بھی حضرت صدیق اکبر کی کوشش سے یہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ نوفل بن عدویہ جو اسد قریش کے لقب سے مشہور تھا، اسے جب اس بات کا علم ہوا تو وہ غصہ سے بے قابو ہو گیا اور اس نے دونوں کو یعنی حضرت صدیق اور حضرت طلحہ کو ایک رسی میں جکڑا اور کس کر باندھ دیا۔ وہ دونوں کراہتے رہے لیکن ابن عدویہ کی قوت کے ڈر سے ان کے قبیلہ بنو تیم کے کسی فرد کو ہمت نہ ہوئی کہ انہیں آ کر چھڑا دے۔ حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ عدویہ کے بیٹے کی شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ کے ایمان لانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ طلحہ بصرہ کی منڈی میں تجارت کے لیے گئے۔ وہاں خانقاہ میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دریافت کرو بیرونی تاجروں میں کوئی حرم کا تاجر بھی آیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ مجھے اس کے پاس لے گئے۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا احمد نامی کوئی شخص تم میں ظاہر ہوا ہے؟ میں نے پوچھا کون احمد؟ اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ یہ مہینہ اس کے ظہور کا ہے، وہ نبی آخر الانبیاء ہے اور اس کے ظہور کی جگہ مکہ ہے اور ہجرت کا نخلستانوں والی وہ شور زمین ہے۔ خبردار اس پر ایمان لانے میں تم پر کوئی سبقت نہ لے جائے۔ میرے دل میں اس کی بات بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے مکہ لوٹا اور میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور حضرت ابوبکر آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ میں آپ کے پاس گیا، آپ نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، مجھے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں مشرف با اسلام ہوا۔ دوستو یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں صحابی اور اس 6 رکنی کمیٹی کے یہ بھی رکن تھے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو طلحہ الخیر اور طلحہ الجود کے لقب سے ملقب فرمایا۔ مہاجرین اولین سے ہیں، بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی اور آپ کی عمر 64 سال تھی۔ دوستو آپ کا مزار شریف بصرہ میں ہے، لوگ تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے روز خوش نصیبوں کا ایک اور گروہ لے کر حضرت ابوبکر صدیق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان حضرات نے بھی ہادی کونین کے دست ہدایت بخش پر ہاتھ رکھ کر بیعت اسلام کی۔ دوستو تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا۔ اسی طرح خوش نصیب روحیں جب پیغام حق کو سنتی تو جس طرح پیاسے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، وہ بھی بے تابانہ وار اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے دوڑے چلے آتے۔ دوستو اسی طرح کافی اور بھی نام ہیں جو میں مزید ڈیٹیلز میں نہیں جاتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منموہن انداز تبلیغ اور مشکل حالات میں حبیب کبریا علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا، جبکہ اسلام کے بیت المال میں ان کو دینے کے لیے ایک درہم بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کی بے بسی اور بے کسی کا یہ عالم تھا کہ مشرکین ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے اور یہ افت تک نہ کر سکتے تھے۔ ان حالات میں اسلام قبول کرنے والے وہ لوگ تھے جو طبعی طور پر بڑے خوددار، غیور اور مستغنی تھے۔ جہاں بھر کے سارے خزانے اگر ان کے قدموں پر ڈھیر کر دیے جاتے تو وہ کسی ایسے نظریے کو قبول نہ کرنے کے لیے تیار تھے جسے ان کا ذہن اور ضمیر مسترد کر چکا ہو۔ دوستو وہ فطری طور پر اتنے نڈر اور بے باک تھے کہ وہ کسی جابر حکمران کے خوف سے کسی باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے تھے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو نہ لالچی تھے، نہ مفاد پرست تھے، نہ بزدل تھے اور نہ ڈرپوک، تو کس چیز نے اسلام کا اس قدر گرویدہ بنا دیا؟ اپنے محبوب اور حبیب رسول کے دست مبارک پر ایمان کا عہد کیا تو عمر بھر اس کو نبھایا اور ان میں سے اکثر و بیشتر نے شہادت میں بصد مسرت اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، اور بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کی حقانیت کا حسن و جمال تھا جس نے ان شیر دل انسانوں کے دلوں کو موہ لیا تھا۔ تو دوستو ایسی نادارہ روزگار ہستیوں کا اسلام لانا اسلام کی حقانیت اور نبی اسلام محسن کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور حضور کے یار وفا شعار حضرت صدیق کی کوششوں سے آہستہ آہستہ اسلام سعید روحوں کو اپنی طرف ملتفت کرتا گیا
اور ان کے دلوں میں نور اجالا کرتا گیا، یہاں تک کہ داعی حق کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد 38 ہو گئی، اور یہ ساری کوششیں خفیہ طور پر جاری تھی اور ان کو صیغہ راز میں رکھا جاتا تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، لیکن نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد پہلے 3 سال اعلانیہ تبلیغ کے بجائے خاص لوگوں تک اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو محدود رکھا۔ اس میں ایسی ہستیاں مشرف با اسلام ہوئی جن کے زرعی کارناموں سے ملت اسلامیہ کی تاریخ سے صفحات جگمگا رہے ہیں۔ بے مثال خوبیوں اور عظیم صلاحیتوں سے مالا مال شخصیتوں نے ایسے نازک وقت اور اپنے فطری حسن و جمال سے ابوبکر جیسے زیرک دانا، عمر جیسے بہادر، اور عثمان جیسے غنی، اور فیاض علی جیسے شیر دل، اور مزید جیسے میں نے آپ لوگوں کو نام بتائے ہیں، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ نہیں، جب ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو تلوار کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً وہ سچا دین ہے، اس کے ان عظیم فرزندوں کی دلکش صورت اور جہاں افروز سیرت سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔